اسی کو لوگ حق سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس نے حق کو چھپا رکھا ہوتا ہے اپنے اندر۔ جو کچھ میں نے کہا ہے ابھی ذہن میں آپ کے نہیں آئے گا، اس لفظ سے آئے گا جو عرب بولتے تھے، جو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ ہم شہر والے شاید اس کو جانتے بھی نہ ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ دانے، ہمارے ہاں تو دانا بھی نہیں ہم نے کبھی دیکھا ہوگا گیہوں کے، ہم نے تو کبھی خالص آٹا بھی نہیں دیکھا، وہ جو کچھ تھیلے میں ملتا ہے زہر مار جسے کھا جاتے ہیں بارہ، یہ خوشوں میں دانے ہوتے ہیں گندم کے اجناس کے، وہ دانے کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، وہ چھلکا اس طرح سے لپٹا لیتا ہے اس دانے کو کہ دانا نظر ہی نہیں آتا، وہ چھلکا ہی نظر آتا ہے، اسی کو فصل سمجھا جاتا ہے۔ اب کرنا یہ ہوتا ہے اگر کسی طرح سے اس کو کوٹ دیا جائے تو چھلکا اور اس کا جو اندر اس کے وہ دانہ ہوتا ہے وہ تو سارا اکٹھا پس گیا، وہ تو حق اور باطل کی آمیزش ہو گئی۔ کیا کیا جائے؟ اسے اس طرح سے کوٹا نہیں جائے گا۔ پتہ ہے یہ کاشتکار کرتے کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ ہو؟ پک جاتی ہے فصل، کاٹتے ہیں اس کو، پھر ایک پروسیس اس کا ہوتا ہے، اسے گہنا کہتے ہیں، اس کو بچھا دیتے ہیں اس کو زمین پر، دن بھر یا تو اس کے اوپر بیل چلاتے رہتے ہیں اسی طرح سے ویسے ہی، یا وہ ایک کانٹوں دار ڈالیوں کا نوسا سا بناتے ہیں، اس کو اس کے اوپر پھیرتے ہیں۔ یہ گاہنا جو ہے، یاد رکھیے میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ درس کے معنی گاہنا ہوتے ہیں۔ وہ اس کو گاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ چھلکے کو دانے سے الگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ دانے کو کوئی گزند نہیں پہنچتی، چھلکا الگ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے سر! یہ پروسیس جو ہے حق اور باطل کو الگ کرنے کا، دانا ثابت کا ثابت رہتا ہے اور وہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ بھوسا بن جاتا ہے۔ یہ جو پروسیس ہے یہ ہے صحیح پروسیس حق کو غالب کرنے کا، قوت کے زور سے نہیں، دانا اور چھلکا دونوں اکٹھے پس جائیں گے، دانا اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا اگر اس چھلکے کو اس سے الگ کر دیا جائے اور چھلکا بھوسا بن جائے۔ عربوں کی زبان ہے، قرآن کا انتخاب ہے، فالعاصفات عصفا، یہ مسلسل آنے والی قوتیں کرتی کیا ہیں؟ دانے کو بھوسے سے الگ کر دیتی ہیں۔ اور یہ مرحلہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے، یہ آپ کو ذمہ دار یا کاشتکاری بتا سکتا ہے۔ مئی جون کی کڑکتی ہوئی دھوپ میں، یہ میں ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہوں، اب تو وہ کڑکتی ہوئی دھوپ بھی نہیں ہوتی، اس میں صبح سے شام تک بیلوں کو چراتے رہو۔ بیل ہل چلانے سے اتنا نہیں تھکتا جتنا گاہنے سے تھکتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ ذمہ دار کاشتکار سارا دن اس دھوپ کے اندر پھر رہا ہے، اس کے اوپر بظاہر کچھ نہیں ہو رہا، فی الحقیقت یہ پروسیس، یہ جو جماعت مومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ فاصبر، بی اسٹیڈ فاسٹ، استقامت دکھاؤ، جلدی نہ کرنا، اس میں جلدی کرنے سے دانے ٹوٹ جائیں گے، آہستہ آہستہ چلو، اس کے اوپر سے مسلسل چلتے جاؤ اس کے اوپر سے۔ یہ پروسیس ہے حق کو باطل، دین کو مذہب سے الگ کرنے کا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ مذہب کا اتنا غلبہ ہے، وہ دین کی بات جو ہے وہ کوئی سنتا نہیں۔ پہلا پروسیس جو ہے نا دونوں کو الگ کر کے دکھانا، یہ پروسیس نہیں ہوتا۔ مذہب کی طرف سے جو کوئی بدظن بھی ہوتے ہیں یا اس کی طرف سے کچھ مایوس ہوتے ہیں،
ان کا بھی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام میں کچھ نقص تھوڑا بہت کسی پرزے میں پیدا ہو گیا ہے، ان پرزوں کو گھس کے پیٹ کے کسی طرح سے ٹھیک کر دیا جائے تو پھر یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پورے کا پورا نظام جسے مذہب کہتے ہیں وہ تو دین کے نظام کی ضد ہے، یہ اس کے کچھ کل پرزے ایسے نہیں خراب ہو گئے۔ قرآن کی روح سے یہ اچھی طرح سن رکھی عزیزان ایمان، بات کام آ جائے گی۔ مذہب میں اصلاح کرنے سے دین نہیں آتا، دین مذہب کی جگہ آتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، غور فرما لیا آپ نے اس فکرے کو؟ مذہب کی اصلاح سے دین کا نظام قائم نہیں ہو سکتا، مذہب کے نظام کی جگہ آتا ہے دین کا نظام، اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ جاء الحق وزهق الباطل قرآن کہتا ہے، مفاہمت مصالحت تو ایک طرف رہی، وہ پورے کا پورا نظام جو ہے اس کی جگہ یہ دوسرا نظام لیتا ہے۔ یہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، وہ الگ کر کے دکھاتے ہیں۔ پہلے جو ہے جس کو فکری انقلاب کہتا ہے قرآن، نفسیاتی انقلاب کہتا ہے، پہلا انقلاب یہ ہے کہ آپ کے سامنے دانا اور بھوسا الگ الگ ہو کے نظر آ جائے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، پھر وہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ مذہب کی اصلاح سے دین قائم نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ نظام ہے، دین کا نظام اس کی جگہ قائم ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ فرق، یہ امتیاز ذہن میں نہیں ہوتا۔ ساری کوششیں یوں ہوتی ہیں، جو مخلص بھی ہوتے ہیں کوشش کرنے میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مذہب کے نظام میں کچھ خرابیاں سی پیدا ہو گئی ہیں، ان کی اصلاح کر دی جائے تو وہ پھر صحیح اسلام ہو جاتا ہے۔ بالکل نہیں، یہ متضاد چیزیں ہیں ایک دوسرے کی۔ روشنی لانی ہے تو اندھیرے کا ذرا سا شمع بھی باقی نہیں رہ سکتا، اس کی جگہ روشنی آئے گی۔ اندھیرے کی اصلاح کرنے سے روشنی نہیں آئے گی، یا تاریکی ہوگی یا روشنی ہوگی، یا مذہب ہوگا یا دین ہوگا، یا حق ہوگا یا باطل ہوگا۔ وہ پہلا پروسیس ان کا یہ ہے، پھل آصفات عصفن، وہ دانے اور بھوسے کو الگ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں کہ یہ آخری پاروں میں، آخری صورتوں میں یہ ایک ایک لفظ کے اندر حقائق کا اقتناز کتنا ہے، کیا کتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور قرآن کے حقائق کے لیے یہ عربی زبان ہی اس کی متعمل ہو سکتی تھی، عجیب زبان تھی۔ آصفات عصفن یہ کیا، بھوسا جو ہے وہ باطل تھا، حبطت اعمالہم، بیکار گیا، رائے گاں گیا، اور وہ جو اس کے اندر وہ شے تھی جو زندگی بننی تھی، جس نے زندگی کا ذریعہ بننا تھا، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، وہ پھر اسے پھیلاتے ہیں۔ دانے اور بھوسے کو اکٹھے ملے ہوئے کو نہیں پھیلاتے، بلکہ وہ اس کو الگ کر کے حق کو، بھوسا تو باطل ہے، حبطت اعمالہم، رائے گاں گیا۔ شاید وہ مویشیوں کو، ڈھور ڈنگل کو ڈالنے کے تو کام آتا ہے، انسانی نشو و نما کے کام نہیں آ سکتا۔ پھر وہ جو شے زندگی بخش ہوتی ہے، جس پر انسانی پرورش کا دار و مدار ہوتا ہے، اسے پھر وہ لے کر اپنی جگہ جمع نہیں کر رکھتے۔ اب یہ نظام سرمایہ داری کے خلاف ہو گیا۔ زندگی بخش جو چیزیں ان کو اس میں سے ملتی ہیں، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، پھیلاتے ہیں ان کو۔ اب یہ دو نظام آ گئے آپ کے سامنے معاشی، جمع مالہ وعددہ، ایک نظام یہ ہے، جمع کرتا ہے پھر گنتا رہتا ہے، جمع کرتا ہے پھر وہ
وہ اپنی وہ تھیلی کو باندھتا ہے اوپر سے کہ ایک پائی بھی اس میں سے